امام مہدی کے بارے میں بتا دیں. جی بہت سے لوگ مختلف اس میں رائے رکھتے ہیں. تو جو احادیث شریف میں حضرت مہدی کا ذکر آتا ہے تو جب اس کا وقت آئے گا تو اللہ تعالیٰ اس وقت ہمیں ان کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ابھی اس وقت میں زبردستی ان کو لے کر آنا یہ تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کب وہ وقت آئے گا. جب ہلاکو خان نے جب حملہ کیا تھا بغداد پہ، اس وقت جو حالات تھے وہ آج سے زیادہ خطرناک، بہت زیادہ نقصان ہوا تھا اس وقت. علامہ سیوطی رحمہ اللہ تعالیٰ نے 500 سال پہلے انہوں نے قسم کھا کر کہا کہ بس امام مہدی آنے والے. تو حضرت امام مہدی اور جو جتنے واقعات میں جن کا تعلق علامات قیامت سے ہے، ان کو کسی خاص گروپ کے ساتھ، کسی خاص وقت کے ساتھ اس کو متعین کر دینا یہ غلط. بس اجمالی طور پہ ہمارا ایمان ہوگا کہ وہ آئیں گے، عیسیٰ السلام کو نزول ہوگا، دجال کو قتل کیا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ اس وقت ہمیں، اگر ہم اس وقت میں ہوں تو ہمیں ان کی امام مہدی کی اور عیسیٰ السلام کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ جو حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو جماعت غزوہ ہند کرے گی وہ جب وہاں سے واپس آئیں گے تو حضرت مہدی کا ظہور ہو چکا ہوگا، عیسیٰ السلام کا نزول ہو چکا، تو یہی جماعت وہاں چلی جائے گی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس جماعت میں شامل کرے. اس سے پہلے ہمیں پناہ مانگنے کا حکم ہے کہ دجال سے ہم پناہ مانگیں. تو باقی یہ کہ اس سے پہلے بھی افغانستان میں جب ان کی حکومت تھی سیاف، اور جب وہ چل رہی تھی نا، جب جہاد ہو رہا تھا، اس وقت میں بہت سارے عرب لوگ قسم کھا کر کہتے تھے سیاف کے بارے میں، حکمتیار کے بارے میں، ہمیشہ مسعود کے بارے میں، ربانی کے بارے میں کہ یہی امام مہدی ہے اور یہی. تو میرے خیال میں یہ لاعلمی کی بات ہے. تو کسی خاص گروپ کو متعین کر دینا کہ یہی وہ لوگ ہیں، اور کسی خاص متعین وقت کو طے کر دینا کہ اسی وقت میں امام مہدی کا ظہور ہوگا یا خروج ہوگا یا ان کی ولادت، ظاہر ولادت ہوگی ان کی، اور اس کے بعد ان کا وہ ہوگا. تو اس لیے اب باقی ہے کہ ان کا ایران کا کیا اس میں نظریہ ہے، تو یہ پھر کسی وقت میں